آنکھوں کو بند کرتے ہیں، دعا کرنا شروع کریں۔ تو بھلا خدا، مبارک خدا ہے، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج رات کے لیے۔ خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں لشکروں کے خدا اس بڑے فضل کے لیے کہ تو نے خدا سلامتی کے ساتھ ہم سب کو یہاں پر جمع کیا ہے تاکہ ہم تیرے قدموں میں آ کر، تیرے حضور آ کر اے خداوند التجائیں، مناجاتیں اور فریادیں کر سکیں۔ آسمانی جلالی خدا تیرا شکر کرتے ہیں آج رات اے خدا تیرے لوگوں کا جمع ہونا اور پھر ہاتھ اٹھانا اے خداوند فتح مندی اور برکت کا باعث بنے۔ ہاللیلویہ، تیرا پاک روح اے خدا ہم سب کی رہنمائی کرے، ہم سب کو سکھائے تاکہ ہم اے خدا ہم لائق طور سے تیرے حضور ٹھہرنے والے بن سکیں، چلنے والے بن سکیں، کام کرنے والے بن سکیں۔ پاک روح تو ہم سب کی رہنمائی کر، یسوع کے نام سے آمین۔ آئیے میرے ساتھ کلام خدا کو کھولیں۔ خروج کی کتاب اس کا 17واں باب، 17واں باب اور اس کی 11ویں آیت کی تلاوت کریں گے۔ خروج کی کتاب اور اس کا 17واں باب اور اس کی 11ویں آیت کی تلاوت کریں گے۔ کلام خدا میں لکھا ہے، اور جب تک موسیٰ اپنا ہاتھ اٹھائے رہتا تھا بنی اسرائیل غالب رہتے تھے، اور جب وہ ہاتھ لٹکا دیتا تھا تب عمالیکی غالب ہوتے تھے۔ کلام خدا کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے، آمین۔ جب ہم کلام خدا کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے 8ویں آیت سے کہ عمالیکی جب رفدیم میں آئے تو انہوں نے بنی اسرائیل سے جنگ کا آغاز کیا۔ عمالیکی وہ لوگ تھے جب خدا نے قوم بنی اسرائیل کو ملک مصر کی غلامی سے نکالا تھا تو یہ بنی اسرائیل قوم پر پیچھے سے حملہ آور ہوتے تھے اور ان کو مارتے، لوٹتے اور قتل و غارت کرتے۔ اور خدا جو تھا وہ عمالیکیوں کے خلاف اب جب بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ اپنے مقام پر پہنچی تو انہوں نے پھر کوشش کی کہ ہم ان سے لڑائی کریں، اور خدا اس سے پہلے کہ یہ لڑائی شروع ہوتی، خدا اس وقت سے عمالیکیوں کے خلاف تھا جب وہ قوم بنی اسرائیل پر حملہ آور ہوتے تھے، اور خدا کو اس بات کا غصہ تھا اور خدا پہلے ہی عمالیکیوں کے خلاف غضبناک تھا۔ اور اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے پھر بنی اسرائیل قوم سے لڑائی شروع کی تو خدا نے موسیٰ کے ذریعے سے اس جنگ کا آغاز کیا، اور خدا نے موسیٰ کو جو پیغام دیا کہ جو تیرے پاس کمانڈر ہے یعنی بزرگ یشوع، وہ جنگ کرنے کے لیے نکلے، اور موسیٰ جو ہے وہ الگ پہاڑی پر جا کر، الگ پہاڑ پر جا کر خدا کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یشوع جنگ کے لیے نکلتا ہے، فزیکلی جنگ کے لیے نکلتا ہے، لیکن بزرگ موسیٰ اور اس کے 2 بھائی ہور اور ہارون یہ تینوں پہاڑ کی طرف چلے گئے تاکہ وہاں پر جا کر روحانی قوت اور روحانی طاقت اور الہی مدد اور الہی قدرت اور الہی فضل کو حاصل کیا جائے
تاکہ وہ اس جنگ کو جیت سکیں اور دشمن پر غالب آ سکیں۔ یہاں پر دو طرح کے حالات ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگ یشوع جو ہے وہ فزیکلی جنگ کے لیے نکلتا ہے، لیکن بزرگ موسیٰ، ہارون اور ہور جو ہے یہ اس الہی مدد کو، الہی طاقت کو، الہی قدرت کو وہ حاصل کرنے کے لیے خدا کے حضور پہاڑ پر جا کر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اور یہاں پر بزرگ موسیٰ کے ہاتھوں کا ذکر ہے، لکھا ہے کہ جب تک وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے رکھتا اس وقت بزرگ یشوع اور اس کی ٹیم جو تھی وہ امالیکیوں پر غالب آتے رہتے۔ اور پھر جب بزرگ موسیٰ کے ہاتھ تھک جاتے، جب لٹک جاتے، بر جاتے، تو پھر جو مخالف فوجیں تھیں وہ خدا کے لوگوں پر غالب آنا شروع ہو جاتی۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ جب ایسی کنڈیشن دیکھی تو لکھا ہے جب موسیٰ کے ہاتھ بھر گئے تو انہوں نے ایک پتھر لے کر موسیٰ کے نیچے رکھ دیا اور وہ اس پر بیٹھ گیا، اور ہارون اور ہور ایک ادھر سے دوسرا ادھر سے اس کے ہاتھوں کو سنبھالے رہا۔ تب اس کے ہاتھ آفتاب کے غروب ہونے تک مضبوطی سے اٹھے رہے، اور یشوع نے امالیک اور اس کے لوگوں کو تلوار کی دھار سے شکست دی۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اگر بزرگ یشوع اور اس کی جو ٹیم تھی اگر ان کی کارکردگی سے وہ امالیکیوں پر غالب آتے تو کبھی بزرگ موسیٰ کی دعا، بزرگ موسیٰ کے ہاتھ اٹھانے کبھی کارگر اور مفید ثابت نہ ہوتے۔ جب ہاتھ نیچے ہوتے تو وہ شکست کھاتے، جب ہاتھ اوپر جاتے دعا کے لیے تو وہ فتح پاتے۔ اور پھر لکھا ہے کہ سورج نکلنے سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک بزرگ موسیٰ کے ہاتھوں کو سہارا دیا گیا، اور اس نے ہاتھ اٹھائے رکھے، اور لکھا ہے کہ اس وقت یشوع نے امالیک اور اس کے لوگوں کو تلوار کی دھار سے شکست دی۔ اب یہاں پر بزرگ یشوع کے ہتھیار یا اس کی فوج جو ہے یہاں پر امالیکیوں کے خلاف ان کو فتح حاصل نہیں ہوئی، بلکہ بزرگ موسیٰ کے ہاتھ اٹھانے کے سبب سے جب آسمانی لشکر متحرک ہوئے ان کے سبب سے امالیکیوں کو شکست ہوئی۔ جب ہم خدا کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں، وقت دیتے ہیں، الگ لکھا ہے کہ وہ پہاڑ پر چلے گئے، کیا وہاں پر وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے؟ لکھا ہے کہ وہ پہاڑ پر چلے گئے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو دوسروں سے الگ کیا، الگ جگہ پر لے گئے، الگ مقام پر لے گئے، تاکہ وہ صرف اور صرف خدا اور اس کی حضوری کو وہ بہتر طریقے سے محسوس کر سکے اور سمجھ سکے۔ جب ہم خدا کی حضوری میں الگ وقت گزارتے ہیں، جب خدا اور ہم ہوتے ہیں، تو پھر ہم خدا کی حضوری کو بہتر طور سے سمجھ سکتے ہیں، اور یہاں پر
جو امالیک ہیں وہ یہاں پر آج کے دور کے مطابق کلیسیا کے مطابق آج یہ امالیک جو ہے یہ ابلیس کو پیش کرتا ہے۔ اگر کلیسیا چاہتی ہے کہ وہ فتح مندی حاصل کرے، ابلیس کو شکست دے، ایماندار چاہتے ہیں کہ وہ اگر ابلیس کو شکست دیں، فتح مندی حاصل کریں، خدا کے لشکر ان کے ساتھ کام کریں، ان کے لیے خدا کے لشکر متحرک ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم الگ جگہ پر خدا کے ساتھ اس کی حضوری میں وقت گزاریں۔ مختلف طریقہ جات ہمیں ملتے ہیں، کہیں پر گھٹنوں کے بل ہو کر سجدے کی حالت میں، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہاتھ اٹھانے سے۔ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس سے مراد یہی ہے کہ ہم اس قادر مطلق خدا کی مدد کو پکارتے ہیں۔ ہاتھ اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ خدا تو ہی ہمارا فتح مند خدا ہے، تو ہی ہمارا فاتح خدا ہے، تو ہی ہمارا مددگار خدا ہے، تو ہی ہمیں بچانے والا اور ہمیں سنبھالنے والا اور ہمارے دشمنوں پر فتح بخشنے والا ہے۔ جب ہاتھ ڈاؤن ہوتے تو وہ شکست کھاتے۔ اب وہ اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ ہمارے خدا کے حضور ہاتھ اٹھانے سے ہماری فتح مندی ہے، ہم غالب آئیں گے، ہم جنگ جیت جائیں گے۔ آج بھی کلیسیائیں ایماندار اگر جنگ کو جیتنا چاہتے ہیں، فتح مند زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، غالب آنا چاہتے ہیں، مخالف ابلیس کو شکست دینا چاہتے ہیں، جو ہر وقت ہمیں للکارتا ہے، جو ہر وقت ہمیں برباد کرنے کے در پہ ہے، جو ہر وقت ہمیں ہلاک کرنے کے در پہ ہے، جو ہر وقت ہمارا وجود ختم کرنے کی کوشش میں ہے، تو یہاں پر بزرگ موسیٰ نے کسی تعلیم کا سہارا نہیں لیا، کسی دوسری تیسری بات کا سہارا نہیں لیا، بلکہ اس نے خدا کی حضوری کا سہارا لیا ہے۔ یہاں پر نہ کسی علم کی بات ہے، نہ کسی شخصیت کی بات ہے، بلکہ یہاں پر صرف اور صرف خدا کی حضوری کی بات ہے۔ یسوع مسیح نے اس کا بہترین نمونہ اپنی زمینی زندگی میں اور اپنی زمینی ساری خدمات میں مسیح نے اس کا زبردست نمونہ پیش کیا ہے۔ لکھا ہے کہ وہ الگ جگہ پر جا کر، ویرانوں میں جا کر، پہاڑوں پر جا کر وہ کیا کرتا تھا؟ دعا کرتا تھا۔ وہ ابن آدم ہوتے ہوئے وہ یہ نمونہ دیتا ہے کہ ہم کس طرح سے ابلیس کے خلاف جنگ جیت سکتے ہیں، جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ہم کس طرح سے اس کے خلاف قائم رہ سکتے ہیں اور کس طرح سے فتح مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، جتنے لوگ ہمیں واچ کر رہے ہیں ان کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ خدا کے حضور الگ جگہ پر خدا کے حضور اگر آپ وقت گزاریں گے تو آپ وہ ابلیس جو ہمیں ہلاک کرنا چاہتا ہے، وہ ہمارا دشمن جو ہمیں ختم کرنا چاہتا ہے،
بہت سارے ایمانداروں کو اس نے ختم کر دیا، بہت سارے لوگوں کو اس نے ہلاک کر دیا، بہت سارے لوگوں کے ایمان کا ستیہ ناش کر دیا، بہت سارے لوگوں کی روحانی حالت کو اس نے پست کر دیا۔ سبب کیا تھا؟ سبب کیا ہے؟ سبب یہی ہے کہ لوگ خدا کے ساتھ شخصی طور پر وقت نہیں گزارتے، خدا کے حضور ہاتھ نہیں اٹھاتے، اور اسی لیے لوگ ابلیس کے ہاتھوں شکست کھاتے اور ہلاکت اور تباہی اور بربادی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں علم بہت ہے، میڈیا کے تھرو بہت ساری چیزیں دنیا سیکھ چکی ہے، سیکھ رہی ہے، لیکن آج بھی دنیا میں جو سب سے زیادہ جس بات کا فقدان ہے وہ ہے لیک آف پریئر، دعا کی کمی ہے۔ لوگ الگ جگہ پر خدا کے ساتھ وقت گزارنا پسند نہیں کرتے، خدا کی فیور کو، خدا کے فضل کو، خدا کی مدد کو وہ حاصل نہیں کر پاتے، اور اسی لیے وہ تباہی، بربادی اور گراوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر جہاز کا ٹکٹ ہو جائے اور اس کے بعد وہاں پر جو ٹائم ہے وہ مینشن ہو جاتا ہے تو وہاں پر 3 گھنٹے، اگر ڈومیسٹک فلائٹ ہے تو اس کے لیے 2-1.5 گھنٹے ضروری ہیں۔ اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ ہمارا داخلہ نہیں ہوگا، اور لوگ بڑی فکر مندی کے ساتھ 3 گھنٹے کی بجائے 4 گھنٹے پہلے بھی پہنچ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہماری فلائٹ جو ہے وہ مس ہو جائے گی، ان کے اندر فکر مندی ہے۔ اگر اسی طرح ایماندار اس بات کو سمجھیں کہ اگر ہم خدا کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں گے تو یقیناً خدا جو ہے وہ ہمارے لیے ناممکن کام کرے گا، خدا ہمارے لیے بڑے بڑے کام کرے گا۔ دنیا جو ہے وہ ایسی چیزوں میں مکمل طور پر اٹک چکی ہے، ایماندار بھی انہی باتوں میں اٹک چکے ہیں۔ آج روحانی حالت جو ہے وہ تباہی اور بربادی کا شکار ہو چکی ہے، ہو رہی ہے۔ سبب کیا ہے؟ کہ ایماندار روایتی دعائیں کرتے ہیں، صرف جماعتی دعائیں کرتے ہیں، اس لیے وہ شخصی طور پر کبھی خدا کے فضل اور اس کی حضوری اور اس کی مدد اور اس کی رحمت اور اس کی قدرت کا وہ کبھی بھی شخصی طور پر اپنی ذاتی زندگی میں تجربہ نہیں رکھتے۔ اس لیے آپ کے پاس علم کم ہے یا زیادہ ہے، اس کی پرواہ نہ کریں۔ آپ کے پاس ڈگری بڑی ہے یا چھوٹی ہے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ جو سب سے ضروری بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ خدا کے حضور ہاتھ اٹھانا سیکھ جائیں، خدا کے حضور الگ جگہ پر خدا کے ساتھ وقت گزارنا سیکھ جائیں۔ جو آپ سوچ نہیں سکتے، امالیکی جو تھے وہ طاقتور تھے، وہ زوراور تھے، ان کے پاس بنی اسرائیل قوم کی بنسبت ان کے پاس جو جنگی آلات تھے وہ جدید تھے، ان کی فوج تگڑی تھی، لیکن اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے فرشتوں کو متحرک کر کے بزرگ موسیٰ کے ہاتھ اٹھانے کے سبب سے اپنے فرشتوں کو متحرک کر کے دشمن کے جدید اسلحے کو اور اس کی جدید فوج کو اور اس کی طاقتور فوج کو شرمندہ کر دیا۔ اس سے مراد
کہ جو آپ نہیں کر سکتے، جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جب آپ ہاتھ اٹھانا اور الگ جگہ پر خدا کے ساتھ وقت گزارنا سیکھ جائیں گے تو پھر آپ اپنی زندگی میں وہ کام دیکھیں گے جن کے بارے میں کبھی آپ نے سوچا تک نہ ہوگا۔ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے، خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے، خدا سب کا خدا ہے، وہ سب سے پیار کرتا ہے۔ جو کلام خدا میں لکھا ہے کہ خدا ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی جو سچائی سے اس کے حضور دعا کرتے ہیں۔ یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ تم خداوند کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ پہلی بات، اگر ہم چاہتے ہیں، افسیوں کے خط میں لکھا ہے، پالوس کہتا ہے کہ ابلیس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ وہ اس سے باخبر رہے۔ پطرس کہتا ہے کہ وہ موقع تلاش کرتا پھرتا ہے، پالوس کہتا ہے کہ اس کو موقع نہ دیں۔ اس سے مراد کہ وہ مسلسل مواقع تلاش کر رہا ہے۔ آپ اپنی شخصیت سے، اپنی بڑی جماعت سے، اپنے کسی کرتب سے آپ کبھی بھی، وہ ہمارا جو سب سے بڑا دشمن ہے، اس کو ہم کبھی بھی ایسے شکست نہیں دے سکتے۔ اگر خدا کے ساتھ الگ جگہ پر وقت گزاریں گے اور خدا کے حضور ہاتھ اٹھائیں گے، یقیناً خدا کے فرشتے ہماری مدد کے لیے آئیں گے۔ آج بھی خدا اپنے فرشتوں کو ایمانداروں کے لیے متحرک کرتا ہے، آسمانی فوجوں کو متحرک کرتا ہے۔ کب؟ جب کوئی مرد دعا بن جاتا ہے، اس وقت خدا کے فرشتے متحرک ہوتے ہیں، اس وقت خدا کے فرشتے مدد کے لیے موجود ہوتے ہیں، اس وقت خدا کے فرشتے دشمنوں سے جنگ کرتے ہیں، حالاتوں سے جنگ کرتے ہیں، مخالف قوتوں سے جنگ کرتے ہیں، مخالف طاقتوں سے جنگ کرتے ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی میں اس بات کو عملی طور پر اپنائیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں بڑے بڑے کام دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی میں جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ابلیس ہے، اگر آپ اپنی زندگی میں اس کو شکست دینا چاہتے ہیں، دعا کے بغیر ہم کبھی بھی ابلیس کو شکست نہیں دے سکتے۔ اس لیے چرچز میں، اداروں میں یہی ایک بہت بڑا فقدان ہے، جہاں پر دوسرے واعظ کیے جاتے ہیں یا ٹاپکس دیے جاتے ہیں، سکھائے جاتے ہیں، وہاں پر دعا کے بارے میں درست طریقے سے لوگوں کو گائیڈ نہیں کیا جاتا۔ کوئی شخص دعا کے بغیر، خدا کی حضوری کے بغیر کبھی بھی فتح مند زندگی نہیں بسر کر سکتا۔ بزرگ موسیٰ جب 40 دن 40 رات اوندے منہ کوہ سینا پر پڑا رہا تو اس نے خدا کا جلال دیکھا۔ اس نے تھلے بچہ بنانے والے خدا دا جلال نہیں سی ویکھیا، انہاں شیطان دا جلال ویکھیا سی۔ کی؟ انہاں شیطان دی پوجا کرنی شروع کر دیتی۔ ہارون بھی رل گیا، ہے تے بھی بھگت ہی سی نا، تے رل کے انہاں نال آکھی آوندا ہے، بچے نوں آکھی آوندا ہے، یہ ساڈا دیوتا جڑا سانوں چھڑا کے لیا ہے۔ اس لیے وہ سارے بھگت وہ شیطان کے ہاتھوں دکھ اٹھائیں گے
जो इस भीड़ में खोए रहेंगे, जो इस भीड़ में ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे, वो इब्लीस के हाथों दुख उठाते रहेंगे। इसलिए ज़रूरी बात यह है कि अगर हम फतह मंदी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और दुश्मन को शिकस्त देना चाहते हैं और खिदमत को मुअस्सर बनाना चाहते हैं, एक बड़ी अच्छी कोटेशन है, वो तब्दीली जो आप देखना चाहते हैं, पहले उस तब्दीली का नमूना दें। यानी वो तब्दीली बने जो आप देखना चाहते हैं। क्या? वो तब्दीली बने जो आप देखना चाहते हैं। वो तजर्बा करें जिससे शैतान को शिकस्त मिलती है। वो तजर्बा करें जिससे दुश्मन पर आप गालिब आते हैं। वो तजर्बा करें जिससे फतहमंद जिंदगी गुजारते हैं। वो तजर्बा करें जिससे हम रूहानी जंग जीते हैं। वो तजर्बा करें जिससे आसमानी फरिश्ते हमारी मदद के लिए मुतहर्रक होते हैं। वो तजर्बा हासिल करें जिसके लिए हमारे लिए आसमानी फरिश्ते मुकर्रर किए जाते हैं। हालेलुया। आपके पास कुछ नहीं है, आप दुआ में वक्त गुजारना शुरू कर दे, सब कुछ आ जाएगा। जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं, वो आपकी जिंदगी में काम होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए मैंने इसी साल फिर ये फैसला किया है कि मैं कल से 40 दिन के लिए खुदा के हजूर में ठहरूं। अगर हम अपनी जिंदगी में खुदा का जलाल देखना चाहते हैं, अगर बड़े बड़े काम हम अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि हम एक फतहमंद ईमानदार बनकर जिंदगी बसर करें, अगर हम अपनी जिंदगी में ये देखना चाहते हैं कि हमारे वसीले से लोगों की जिंदगियों में, घरों में बहाली आए और तब्दीली आए, तो उसके लिए जरूरी है कि पहले हम उस खुदा की प्रेजेंस को और उस खुदा के फजल को और उस खुदा के एक्सेंट को खुदा की हजूरी में रहकर रिसीव करें। इसके बगैर हाथ डाउन होते थे तो क्या होता था? जिनके हाथ डाउन हैं, इससे मुराद ये है कि जो इस दुआया हालत से दूर हैं, वो शिकस्त खाते हैं, वो शिकस्त खुर्दा हैं। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि इसको आनन फानन समझा जाता है कि ये कोई नहीं है, कि बस पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री है। क्या? ये मिनिस्ट्री का हिस्सा है दुआ करना, बस। ये इबादत का हिस्सा है दुआ करना, बस। वो अपनी जिंदगी में कभी भी गैर मुतवक्के खुदा की कुदरत और खुदा के जलाल को कभी भी देख नहीं पाते। खुदा की कुदरत और खुदा के जलाल को वो ही देखते हैं जो खुदा की हजूरी में शख्सी तौर पर और अलहदगी में खुदा की हजूरी का तजर्बा रखते हैं, वो ही खुदा का जलाल देखते हैं। इंसान की कोशिश यही है कि हम तरक्की करें, और ये हर इंसान की अच्छी कोशिश है, लेकिन हमने लेसन ये लेना है कि मैंने तरक्की करनी कैसे है। तरक्की करनी कैसे है? हर शख्स चाहता है मैं फतहमंद जिंदगी बसर करूं, लेकिन हमने सीखना है कि फतहमंद जिंदगी कैसे बसर कर सकते हैं। दुनिया में वो ही फतहमंद लोग हैं, खुदा के
خادم رینہارڈ بونکی آگ کے ذریعے بشارت کتاب میں اپنی گواہی لکھتے ہیں کہ میں 20 برس کا تھا جب میں نے انگلینڈ سے سیمنری کی، اور پھر میں ختم کر کے واپس آنے کو تھا تو ٹرین لیٹ تھی، اور میں اچانک ایک جنگل تھا وہاں پر چلا گیا۔ ایک خدا کا خادم جس کی کتابیں میں نے ایوانجلسٹ کی پڑھی ہوئی تھی، جارج کی، وہاں پر میں نے ایک کتبہ لکھا ہوا پڑھا ایوانجلسٹ جارج کا، اور میں نے کہا، وہ کہتا ہے میں نے کہا کہ میں تو اس کی کتابیں پڑھتا تھا، یہ کہاں جنگل میں رہ رہا ہے؟ تو ایک ٹوٹا سا دروازہ، اس کو لاک لگا ہوا تھا، اس نے کھٹکھٹایا، اور جو ساتھ والے تھے انہوں نے اس کو کھولنے کی جسارت نہ کی، اور جیسے بزرگ وہ خدا کا خادم ایوانجلسٹ جارج جو تھا وہ گھٹنوں کے بل دعا کر رہا تھا، اس نے جب رینہارڈ بونکی کی آواز سنی تو وہ خود اٹھ کے آیا اور اس نے لاک کو کھولا، اور اس نے اس کو گھٹنوں سے پکڑا، اور پکڑ کر وہ اس کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے اس سے بات نہیں کی، اور وہ دونوں وہاں پر، اس نے کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ گھٹنوں کے بال ہو جائیں۔ اب اس نے اس کے لیے بھی دعا کی، اور اس نے اس کو یہ سکھایا کہ اگر فتح مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اگر آپ روحوں کو جیتنا چاہتے ہیں، اگر آپ ابلیس کو شکست دینا چاہتے ہیں، اگر آپ ایمان میں مضبوط ہونا چاہتے ہیں اور ایک مرد ایمان کی مانند زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، تو دعا میں زیادہ سے زیادہ علیحدگی میں وقت گزارنا، تو آپ ایک فتح مند ایماندار بن کر بہت ساری روحوں کو جیتنے کا سبب بنے گے۔ اور رینہارڈ بونکی وہ شخص ہے، جب وہ مشن کے لیے افریقہ میں گیا تو اس کے پاس، وہاں پر اس نے رینٹ کا مکان لیا، اس کے پاس $30 نہیں تھے، لیکن وہ اس دعائیہ پریکٹس کو اور اس مسح کو وہ مسلسل خدا کی حضوری میں رہ کر ریسیو کرتا رہا۔ تو آپ کو یاد ہے، آپ نے سنا ہوگا، آپ نے پڑھا بھی ہوگا، اور آپ نے وہ اس کے پروگرام بھی دیکھے ہوگے، دنیا میں جو بہترین ریوائولسٹ آیا ہے وہ رینہارڈ بونکی بھی ہے۔ جہاں پر ڈاکٹر بلی گرام، وہاں پر ایک بڑا نام جس کے سبب سے بڑی بیداری آئی دنیا میں، جس کے سبب سے نہ صرف افریقہ میں بلکہ پوری دنیا میں یہ ایک بہت بڑا ریوائولسٹ دنیا میں ہوا ہے۔ جتنے آج بھی سی فین یعنی کرائسٹ فار آل نیشن کے کروسیڈ ہوتے ہیں، وہ سارے رینہارڈ بونکی کی اس ایمان کی رکھی ہوئی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اور آج پوری دنیا میں جو ڈینیل کولنڈا جو اس وقت اس کا جانشی ہے، وہ اس وقت بھی اسی طرح کروسیڈ جو ہے وہ دعائیہ شفائیہ ریوائول کروسیڈ جو ہے وہ کر رہا ہے۔ جس کے پاس $30 نہیں تھے، اس کے پاس یہ سب کچھ کہاں سے آ گیا؟ یہ صرف اور صرف اس خدا کے حضور دعا میں اور خدا کی حضوری کا تجربہ کرنے اور خدا کے فضل کو اور اس مسح کو جو خدا کے حضور وہ ٹھہر کر حاصل کرتا تھا، اسی کے سبب سے یہ سب کچھ ممکن ہوا۔ میرے جیسا شخص نہیں سوچ سکتا کہ وہ اس چینل کو سیٹلائٹ پہ لے جائے، میرے جیسا شخص کبھی نہیں سوچ سکتا، لیکن میں اس بات پر 100% انشور ہوں، ایمان رکھتا ہوں کہ دعا کے سبب سے سب کچھ ممکن ہے۔ جو ہم نہیں کر سکتے وہ خدا کی پریزنس اور اس کے فضل اور اس کی مدد کے سبب سے ہم کر سکتے ہیں۔ ہم نے حالات کی طرف نہیں دیکھنا بلکہ خدا کی قدرت کی طرف۔ جب ہم خدا کی حضوری میں وقت گزارتے ہیں، شخصی طور پر، پرسنلی طور پر، اکیلے علیحدگی میں، جب ہم خدا کی حضوری میں وقت گزارتے ہیں تو در حقیقت ہم خدا کے فضل کو اور خدا کی مدد کو اور خدا کی محبت کو اور خدا کی لینگویج کو ہم سمجھتے ہیں، اور پھر ہم خدا میں رہ کر، یہ ہے وہ بات،
خدا میں رہ کر ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ دوسری تیسری چیزوں کے بارے میں فکر مند نہ ہو۔ کیسے میرے لیے خدا نے راستہ تیار کیا، میری ٹکٹ کا انتظام ہوا، مجھے خدا نے موقع دیا کہ میں وہاں پر جا کر پڑھا سکوں۔ یہ میری عقل سے، یہ میری طاقت سے، یہ میرے علم سے، یہ وہی برکت ہے جو ہم خدا کے حضور وقت گزارتے رہے ہیں۔ کوئی شخصی طور پر اس بات کو اپنی زندگی میں لے، اس کے لیے آسمان کھل جائے گا، اس کے لیے دروازے کھل جائیں گے۔ جو وہ سوچ نہیں سکتا خدا وہ اس کے لیے کر دے گا۔ پطرس کے پاس نہ تو کوئی بڑی ڈگری تھی، نہ کوئی بڑا وہ عالم فالم، نام پر بڑا وہ استاد تھا، لیکن وہ خدا کے ساتھ وقت گزارنے والا شخص تھا۔ وہ اس بات کو سمجھتا تھا۔ آج جتنے بھی میریکل دیکھتے ہیں یا شفائیہ کام دیکھتے ہیں یا بدرو گرفتہ آزاد ہوتے ہیں، یہ علم سے، یہ ڈگری سے نہیں ہوتے، یہ دعا سے ہوتے ہیں۔ یہ دعا سے ہوتے ہیں۔ لوگ جکڑے آزاد ہوتے ہیں، دعائیا مسا کے سبب سے آزاد ہوتے ہیں۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیا مسا کے سبب سے معجزے ہوتے ہیں۔ دنیا میں کسی بھی خطے میں جب تبدیلی آئی ہے تو وہ نہ پیسے سے آئی ہے، نہ علم سے آئی ہے، بلکہ دعا سے آئی ہے۔ نیدرلینڈ کا ایک شخص پورے ملک کی تبدیلی کا باعث بن گیا۔ پورے ملک میں اس نے ریوائیول لا دی۔ ایک شخص نے خدا کے حضور دعا کرنا شروع کی۔ آج جتنی کلیسیائیں پاکستان یا ایشیا یا پاکو ہند میں ہے، وہ جان ہائیڈ کی دعا کی برہون منت ہے۔ ڈاکٹر لال دین 4 جماعتیں پڑھا ہوا شخص تھا، لیکن وہ خدا کے حضور ٹھہرا رہتا گھٹنوں کے بال، اور اتنے اس کے گھٹنے ہو جاتے، ٹخنے ہو جاتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی یونیورسٹیوں میں اس کو سکھانے کا موقع ملا، تو اس کو اعزازی ڈگری جب پی ایچ ڈی کی دی گئی تو لوگ مذاق کرنے لگے، بابا جی یہ کس مشن نے آپ کو یہ ڈگری دی ہے؟ اس نے کہا یہ گوڈا مشن نے دی ہے۔ علم پیچھے رہ جائے گا، ڈگریاں پیچھے رہ جائیں گی۔ میری ڈگریوں پر مٹی پڑی ہوئی ہے، دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ ہاں، وہ صرف امبیسی دیکھتی ہے۔ گوڈا مشن جو ہے، یہ ہمارے لیے جو کچھ ہم نہیں کر سکتے، جو نہیں سوچ سکتے، یہ ہمارے لیے کر دیتی ہے۔ اس لیے الگ جگہ پر یسوع سے سیکھ لیں۔ پطرس یافا میں جاتا ہے، دوڑ کر چھت پر چلا گیا ہے۔ کیا سبب تھا؟ الگ جگہ پر۔ کیا اسی اوتھے دعا کرنا جتے چنگا بال کٹا پٹی پائی ہوئے، چپ کرو دعا کرنی ہے، چپ کرو دعا کرنی ہے۔ انج دعا ہوندی ہے؟ کوئی ادھروں کہی آواز آ گئی، کدو ادھر آواز آ گئی، کدی کدھر آواز آ گئی، کدی کدھر آواز آ گئی۔ اس کو سیریس لیں، آسمان کھل جائے گا، محتاجی ختم ہو جائے گی،
میں نے اپنی خدمت میں نہ میں نے کسی ڈگری کے سبب سے یہ جماعتیں قائم کی ہے یا میں نے لوگوں کی زندگی میں جلال دیکھا ہے، بلکہ میں نے اپنی ساری خدمت میں، آج اگر میری خدمت پھلدار ہے تو اس کے پیچھے دعائیہ زندگی ہے، اور یہی وہ وجہ ہے جس کے سبب سے لوگوں کی زندگیوں میں کام ہوتے ہیں اور کام ہوئے ہیں، اور میری کامیابی کا جو راز ہے وہ شفائیہ خدمت ہے۔ یہ مجھے میرے لیول کو اس نے بڑھایا ہے۔ یہ نہ پیسے کے زور سے کسی کا دل آپ پیسے سے جیت سکتے ہیں، یہ وہ مسا ہے جس کے سبب سے جوئے ٹوٹتے ہیں۔ تو مسا چٹکی ماریا نہیں ٹھہرتا، چٹکیاں ماری یا تو مسا ہوندا گیا تو جاندا گیا، ایسے نہیں ہے۔ یا اردو گلابی بول لی تو یہ مسا آ جائے گا، ایسے مسا نہیں ہے۔ آفتاب سے لے کر، سورج نکلنے سے لے کر غروب آفتاب تک، طلوع آفتاب سے لے کر کنے گھنٹے باندھے نے؟ دن ہوندا کنا ہے؟ 13 گھنٹیاں دا کہ 18 گھنٹیاں دا؟ وہ 24 گھنٹیاں دا ہوندا ہے، رات دن ایک ہی ہوندا ہے۔ اب اس نے 12 گھنٹے جو ہیں، کیوں بھائی؟ یہ تو ویلا ہی ہوئے تو تاں ہی یہ کر سکتا کام، یا کوئی آوارہ ہوئے وہ یہ کر سکتا ہے۔ جڑا کوئی پادری قربان رنگا سیاح بندہ وہ تو نہیں یہ کر سکتا، وہ تو نہیں مسئلہ۔ یا جڑا کوئی گھروں کڈیا ہوئے وہ اس طرح کر سکتا، دوجا تریجا تو نہیں اس طرح کر سکتا۔ کوئی میرے ویلا بندہ ہوئے جنہوں نہ گھر دے پوچھتے ہون نہ باہر دے پوچھتے ہون، وہ یہ جڑا لوکوں کے بیر ہے۔ یاد رکھیں، خدا کے ساتھ وقت گزارنا شروع کریں۔ 2026 میں وہ کچھ آپ کی زندگی میں ہوگا جو گزرے سالوں میں پچھلی زندگی میں نہیں ہوا۔ میں نوجوانوں سے جو آگے خدمت کا شوق رکھتے ہیں، بوجھ کا تو مجھے پتہ نہیں، میں شوق کی بات کرتا ہوں، جو شوق رکھتے ہیں، اگر وہ اپنی زندگی میں خدا کا جلال دیکھنا چاہتے ہیں اور ابلیس کو کچلا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، خدا کے ساتھ وقت گزارنا شروع کریں، خدا کے حضور ہاتھ اٹھانے کی پریکٹس کریں۔ یہ گنگی دعا نہ کریں، کیا؟ یہ گنگی دعا نہ کریں چپ کر کے پیر بس گم سم جہاز والی دعا نہ کریں۔ بنتے ایلیا نے تے دعاواں گم سم جہازاں والیاں۔ ہاں کیوں بھائی؟ آپ نے بزرگوں کو عبادت کرتے نہیں دیکھا۔ بزرگ جو سادھو صاحبان ہوتے تھے، آپ کا تجربہ نہیں ہے، آپ نے ان کو عبادت کرنے نہیں۔ ایڈر بوٹا صاحب نے ویکھے ہون گے تھانوں تواڈے چو، یا مبشر صاحب نے تھوڑا بہتا ویکھیا کہ باقی تسی سارے جڑے ہو نا وہ فارغ ہو، تسا نہیں انہوں نے ویکھیا۔ وہ ایک تال کے ساتھ تالی بجاتے، ایک راگ کے ساتھ وہ گاتے، اور ایک آواز کے ساتھ وہ دعا کرتے۔ وہ چندہ بھی نہیں سن کسے کو لیندے، تے بدروہاں پھٹک پھٹک جاندیاں سن کہ سانو چندہ بھی لوگ بڑا دیندے نے تے بدروہاں اوتھے دیاں اوتھے ہی، دعاواں بھی ساڈے کو جی کراندے نے، کام اوتھے دا اوتھے ہی۔ خدا کے حضور وقت گزارنا شروع کریں۔
اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے. جس کو کہتے ہیں نا کہ ایکسٹرا آرڈنری، غیر معمولی قدرت کو ہم اس وقت تک نہیں دیکھ سکتے جب تک ہم علیحدگی میں خدا کے ساتھ ٹائم کو بھول کر، کیا ٹائم کو 15 منٹ ہو گئے نے، 16 ہو گئے نے، ہوں 17واں منٹ بھی لنگ گیا. آمین. نو یہ مطلب ہے دھیان تے ٹائم والے دعا دے ٹائم دھیان. تو ہوں میرا خیال ہے تسی مینوں ڈیک دیو پے کہ کدو آمین کرنا. 8 بج گئے نے. آپ آگ بن جائیں گے، یقین جانے آپ آگ بن جائیں گے، اور وہ آگ دشمن کے ایوانوں کو برباد کر دے گی، اس کی سرحدوں کو جلا دے گی، اس کے منصوبوں کو جلا دے گی، اس کی طاقتوں کو جلا دے گی، اس کی قوتوں کو جلا دے گی. مجھے کہتے ہیں میں نے ایک وہ ہفتہ جو ہے نا، میں کچھ ٹائم نہ دعا میں خدا سے پوچھ رہا ہوں کہ خدا مجھے بتا کہ میں نے اس سال کیا کرنا ہے. ہاں ٹائم کتنا ہے؟ 10 منٹ 15 منٹ. تو نام ہفتے کا ہے، نام ہفتے کا ہے. تو 10 سے 15 منٹ ہر روز ٹھہر رہا ہوں خدا کے حضور. یہ ہفتہ میں نے دعائیہ ہفتہ ٹھہرایا ہے. ہفتے دے 15 منٹ لاؤ، کنے کو ٹائم بنتا ہے؟ بابا نہیں بن جانا. ہاں تو گھنٹہ بڑا ہے، ٹھہرایا میں نے ہفتہ ہے. مشہوری پوسٹر لا کے 21 دن دعا میں، ہفتہ دعا میں. ہاں مشغولہ لایا ہے. اور دعا میں آپ نے ٹھہرنا ہے تو آپ نے لوگوں کو اس کی بازاروں میں آپ نے منادی کرنی ہے. جب آپ کے وسیلہ سے خدا کی حضوری کے مسا کے سبب سے جب لوگوں کی زندگیوں میں جلال ظاہر ہوگا تو پھر لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ مین آف پریئر ہے، یہ مرد دعا ہے، یہ خدا کے ساتھ وقت گزارنے والا شخص ہے. جب خدا کا جلال لوگوں کی زندگیوں میں ظاہر ہوگا. آئیے ذرا اس تجربے کو اس سال اپنی زندگی میں اپلائی کر کے دیکھیں. دشمن شکست کھائے گا. جو چیزیں ہم نہیں کر سکے یا نہیں کر سکتے وہ خدا اپنی سپر نیچرل پاور کے سبب سے کر کے دکھائے گا. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں. پریز لاڈ. آئیے پادری عابد صاحب دعا میں رہنمائی کریں گے. ہاللیلویہ. ہولی ہولی ہولی. سب دعا میں لگ جائیں. آپ کی آواز گونجنی چاہیے، آپ کی آواز گونجنی چاہیے. ہاللیلویہ. میں سب کی آواز سننا چاہتا ہوں. سب دعا میں لگ جائیں، سب دعا میں لگ جائیں. ہاللیلویہ. سب دعا میں لگ جائیں. ہاللیلویہ. پریز لاڈ. Hallelujah, 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 hallelujah. پاک روح ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، ہم تیری تعریف تیری تعظیم کرتے ہیں کیونکہ تو زندہ خدا ہے. اور خداوند پاک خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہوئے تیرے قدموں میں تیری بارگاہ میں جھکتے ہیں اور خداوند تجھے مبارک کہتے ہیں کیونکہ تیرا بندہ داؤد نبی بیان کرتا ہے کہ تو آخ ہے میری جان مبارک خدا ہے تے او سیدہ ہی نام پوتر صدا ہے کدی بھی نہ پل بخششاں او دیانو. تو کہے میری جان مبارک خدا ہے. پیارے خداوند پاک خدا تیرے زندہ دہام تیرے زندہ کلام کے لیے ہم تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں. تو اپنے خادم کے وسیلہ سے بولا اے خدا تو نے کلام کیا، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. اور خداوند پاک خدا اس بات کے لیے کہ جس طرح بزرگ موسیٰ تیری حضوری میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا رہا اور جب اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے تو اے خدا تو نے اپنی آسمانی فیور کو، آسمانی مدد کو، آسمانی قدرت کو، الہی مدد کو، الہی قدرت کو جاری کیا. خدا ہم تیری بڑی شکر گزاری کرتے ہیں. خداوند پاک خدا سچ مچ اے خدا
دعا کرنے سے ہی حالات بدلتے ہیں، دعا کرنے سے ہی حالتیں بدلتی ہیں، اور خدا دعا ہی سے بیداری آتی ہے۔ اے خدا تیری بڑی شکر گزاری کرتے ہیں، کیونکہ تیرا بندہ داؤد بیان کرتا ہے کہ رب سچ مچ اس دی سندا ہے، دعا جو اس تو مانگدا ہے، اپنے اسیراں نو خدا حقیر نہ کدی سمجھے گا۔ اے خدا ہم تیری بڑی شکر گزاری کرتے ہیں، پیارے پاک خدا تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے، جس نے ہمیں بہترین نمونہ دیا کہ اے خدا ہم تیری حضوری میں دعا کریں، کیونکہ تیرا زندہ بیٹا یسوع ہمارا منجی، ہمارا خداوند، اے خداوند پاک خدا الگ جگہوں پر جا کر، ویرانوں میں جا کر، جنگلوں میں جا کر، عبادت خانوں میں جا کر دعائیں کرتا رہا۔ اے خدا ہم تیری بڑی شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے آج کی شام، آج کی رات بخشی، تاکہ خدا ہم تیری حضوری میں جھک سکیں اور خداوند تیرے پاک عظیم یسوع نام کو جلال دے سکے۔ اے خدا لفظ دے، ترتیب دے، خدا دعائیہ الفاظ عطا کر، اے خدا دعائیہ ترتیب دے، خداوند پاک خدا اپنی الہی مدد کو جاری کر۔ خداوند پاک خدا تیری بڑی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اے خداوند پاک خدا اسی طرح خدا ہر وقت جھکنے کا فضل دے، تاکہ خدا ہم دعا کر سکیں، تیری مدد کو، تیری قدرت کو حاصل کر سکیں، تیری الہی مدد کو حاصل کریں، اور وہ ناممکن کام اے خدا ہماری زندگی میں ہو۔ قادر مطلق خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ہم تیرے نام کو جلال دیتے ہیں۔ آسمانی باپ یسوع مسیح کے نام سے تیرا گہرا مسا مانگتے ہیں۔ خداوند پاک خدا تیری حضوری کا بادل زور سے برسے، خداوند پاک خدا اسی طرح تیری انونٹنگ ٹھہری رہے، تیرا مسا ٹھہرا رہے، تیرے روح القدس کی قدرت ٹھہری رہے، تیرے روح القدس کی آگ ٹھہری رہے، اور خداوند پاک خدا تیرا جلال دعا کرنے سے ظاہر ہوتا ہے۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، پیارے پاک روح تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے نام کو جلال دیتے ہیں۔ قادر مطلق خدا اور جھکنے کا فضل دے اور دعا کرنے کا فضل دے، جس طرح بزرگ موسیٰ اور بزرگ ایلیا اے خدا تیری حضوری میں جھکتے رہے، تیری حضوری میں جھکتے رہے، اے خدا دعائیں کرتے رہے، تیرے نام کو جلال دیتے رہے۔ اے خدا وہ مرد خدا کہلائے، مرد دعا کہلائے۔ اے خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، خدا تیرے نام کو جلال دیتے ہیں۔ پاک روح ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ پیارے خدا جتنے ہمیں ابراہم پر ٹی وی پر اے خدا لائیو دیکھ رہے ہیں، پیارے خداوند پاک خدا ان کی زندگیوں کو بدل دے، اے خدا ان کے حالاتوں کو بدل دے، تاکہ پیارے پاک روح اے یسوع کے نام سے تیرے لوگوں کی زندگی دعائیہ زندگی بن جائے۔ اے خدا تیرے لوگوں کی زندگی دعائیہ زندگی بن جائے۔ اے خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس فرانسس آباد میں اور جتنے علاقہ جات ہے خدا، ان کے اندر بڑی روایت آئے، بڑی بیداری آئے، اور خدا تیرا نام یسوع نام جلال پائے۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، ہم تیری تعریف کرتے ہیں، اے خدا تیرے نام کو جلال دیتے ہیں۔ لشکروں کے خدا اپنا ہاتھ بڑھا کے برکت دے خدا، آج رات کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، جو تیرے خادم پادری مشتاق صاحب کے ساتھ مل کر، تیرے خادموں کے ساتھ مل کر آج کی رات ٹھہرائی ہے، تاکہ خدا تیری حضوری میں اے خدا دعا کر سکے، تیری حضوری میں جھک سکے، تیرے نام کو جلال دے سکے۔ لشکروں کے خدا ہم تیری بڑی شکر گزاری کرتے ہیں، تیرے مسا کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیری حضوری کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ اے قادر مطلق خدا ہم تیری حضوری میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، اے خدا تو اپنی الہی مدد کو، الہی فیور کو، الہی قدرت کو جاری کر، تاکہ اے خدا ہم تیری مدد کو، تیری قدرت کو حاصل کر سکے، اور خداوند پاک خدا ہماری زندگیوں کے اندر ناممکن کام ہو۔ اے خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تیری تعریف ہو، تیری تعظیم ہو، تیرے نام کو جلال ملے۔ ہاللویا۔ پاک روح ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ہم تیری تعریف کرتے ہیں، ہم تجھے سجدے پیش کرتے ہیں، کیونکہ تو ہی سجدوں کے لائق ہے۔ آسمانی باپ ہماری زندگی کو اور دعائیہ زندگی بنا، اور آگے بڑھنے کا فضل دے، اور چلنے کا فضل دے، تاکہ خداوند ہم تیری حضوری میں جھکیں اور دعا کریں، بڑھتے جائیں، تیری ستائش کریں، تیری حمد کریں، اور تیرے نام کو، یسوع نام کو جلال دے سکیں۔ پیارے پاک روح ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف ہو خدا، تیری ستائش ہو، کیونکہ خداوند
تو ان سب کے قریب ہے جو تجھ سے دعا کرتے ہیں۔ اے خدا تو ان سب کے قریب ہے جو تجھ سے دعا کرتے ہیں، یعنی وہ جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ خداوند یسوع ہماری زندگی کے اندر اے خدا دعائیہ فقدان نہ ہو، بلکہ ہم تیری حضوری میں دعا کرتے رہے، تیرے نام کو مبارک کہتے رہے، تیرے نام کو جلال دیتے رہے۔ اے خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں ان ایمانداروں کی طرح، ان خادموں کی طرح، اور بالخصوص تیرے زندہ بیٹے ہمارے خداوند منجی یسوع مسیح ناصری کی طرح۔ اے خدا ہم دعا میں بڑھتے رہے، دعا میں چلتے رہے، او تیری شکر گزاری کرے، او تیری تعریف ہو۔ ہاللویا تیرا یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں اے قادر مطلق خدا تیری بڑی حضوری کے لیے او رابا راشا باراسی کا رابا میخے تھے کے ریبے رابا بابا با راشا بو لابا راما ماما راشا دالا۔ خدا تیری بڑی حضوری میرے بڑے مسا کے لیے خدا کہ تو اے قادر مطلق خدا آج خداوند خدا ایمانداروں کے ساتھ خدا میں قادر خداوند یسوع ناصری جو وعدے کر وعدہ اتر ہوتا ہے، تو اپنے وعدہ مطابق اترا ہوا ہے، تیرے آج سکھایا ہے کہ ہم کس طرح فتح پا سکتے ہیں۔ ہاتھ اٹھانے سے تیرے بندہ موسیٰ نے فتح پائی اور خدا جنگ میں فتح پائی۔ او یسوع کے نام میں اے قادر خدا ہمیں بھی اے خدا دعا اٹھانے کا باری فضل خداوند یسوع تو نے دیا تاکہ ہم بھی فتح پا سکیں، اس سال فتح پا سکیں، 365 دن میں فتح پا سکیں، روحانی اور جسمانی طور پر برکت حاصل کر سکیں۔ اے خدا تیرا شکر ہو خدا، فتح بخش دے خدا، بیماریوں پر فتح بخش دے، حالاتوں پر فتح بخش دے، ہر ایک چیز پر خدا فتح بخش دے خدا، فتح بخش دے خدا، کیونکہ تو فاتح خدا ہے۔ تو نے قبر و موت پر اے خدا جی اٹھ کر فتح پائی ہے، فتح پائی ہے۔ تو فاتح خدا ہے، تو قدرت والا خدا ہے، تو عظمت والا خدا ہے، اور تو ہی خداوند یسوع ناصری اپنے لوگوں کی فتح ہے۔ تو ایک آدم خدا چاہتا ہے کہ ہم بھی فتح پائیں، اور بدل دے خدا ہم بھی زیادہ وقت دعا میں ہاتھ اٹھائیں، تیرے حضور جھکیں اور فتح پاتے جائیں، حالاتوں پر فتح پائیں، بڑھتے جائیں، ترقی پاتے جائیں، اور خداوند پاک خدا ایک پاک خدا وہ روحانی اور جسمانی برکت حاصل کرتے رہے۔ اے خداوند خدا فتح بخش دے یسوع کے نام میں، اے خداوند خدا فتح بخش دے، اے ہر بیماری کو، کمزوری کو اپنے بیٹے یسوع کے نام میں دور کر خدا۔ اے قادر مطلق خدا اپنے لوگوں کو فتح بخش دے تاکہ خداوند پاک خدا فتح پاتے جائیں، فتح مند زندگی حاصل کریں، فتح مند زندگی حاصل کریں، دشمن ابلیس پر فتح پاتے جائیں۔ اے خدا دشمن ابلیس پر، بیماریوں پر، حالاتوں پر اے خدا فتح پاتے جائیں آج یسوع کے نام میں۔ اے خدا جتنے بیمار ہیں، جتنے کمزور ہیں، جو خدا میں ابراہم ٹری پر دیکھ رہے ہیں، ان سبوں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ بیماریاں آج یسوع کے نام میں جاتی رہے، کمزوریاں ان کے بندوں سے الگ ہوں، بیماریوں یسوع کے نام میں چھوڑو، بیماریوں یسوع کے نام میں چھوڑو، کمزوریوں یسوع کے نام میں، بیماریاں یسوع کے نام میں جاتی رہیں، کمزوریاں یسوع کے نام میں جاتی رہے خدا۔ آج خدا تیرا بڑا جلال یسوع کے نام میں جاری ہو خدا، اور بیماریوں کا یسوع کے نام میں خاتمہ ہو۔ او ریکا لابا راسبو رابا بابا بابا ریبی بابا راشا لاما موروسی کا ربو لابا ربا ربا ربا، یسوع کے نام میں خدا ہم فتح پاتے ہیں، یسوع کے نام میں خدا ہم فتح پاتے ہیں، بیماریوں پر فتح پاتے ہیں، ابلیس پر فتح پاتے ہیں، یسوع کے نام میں خدا تو ہمارا زور ہے، تو ہماری قوت ہے، تو ہمارا زور آور خدا ہے۔ تو قادر
مطلق خدا میں تیرے حضور دعا کرتا ہوں آج خدا جو ہاتھ ہم نے اٹھائے ہوئے ہیں اے پاک خداوند خدا ہمارے ہاتھوں کو اے خدا مدد کے لیے جو ہم نے اٹھائے ہیں مدد آج آسمانی مدد آسمانی مدد آسمانی مدد یسوع کے نام میں جس طرح خدا موسیٰ کے لیے آسمانی مدد آسمان سے جاری ہوئی اے قادر او یسوع کے نام میں آج بھی خدا آسمانی مدد تیرے لوگوں کے لیے جاری ہو یسوع کے نام میں یسوع کے نام میں یسوع کے نام میں ہاللویا او تیرا شکر ہو ہاللویا 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 یسوع فاتح ہے یسوع فاتح ہے یسوع فاتح ہے تیرا شکر ہو فتح کے لیے تو نے فتح بخش دی ہے خدا تو نے قوت جاری کر دی ہے مسا جاری کر دیا ہے مدد جاری کر دی ہے خدا مدد کے لیے فتح کے لیے تیرا شکر ہو ہاللویا یسوع زندہ ہے فاتح یسوع ہمارے ساتھ ہے فاتح یسوع زندہ ہے یسوع زندہ ہے Kabara bara shabarobo lita baba baraso ya hallelujah milke hallelujah 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 tu قدوس ہے تو قدوس ہے تو قدوس ہے تو قدوس ہے ہاللویا فاتح یسوع ناصری تو قدوس ہے تو اترا ہوا ہے تیری موجودگی کے لیے تیری حضوری کے لیے تیرا شکر ہو ہاللویا ہاللویا ہاللویا
जिंदा यीशु नासरी तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने कब्र मौत पर फतह पाई है और तुझे बंद दरवाजों में डालो। आज भी खुदा, आज भी खुदावन यीशु नासरी तू फाते है और खुदा तो अपने लोग फतह बख्शता है। ऐ खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस बड़ी फतह के लिए जो तेरे बेटे यीशु के नाम में हमें मिली। खुदा कि तूने खुदा अपने लोगों को ऐ पा खुदा ऐ कादरे बीमारियों पर हालातों पर फतह बख्शी और खुदा दुआ करने का भारी फजल दिया, शुक्र गुजारी का मौका दिया कि खुदावन यीशु ये तेरी बदौलत ही खुदावन यीशु हमें फतह मिली है। तेरी शुक्र गुजारी करते हैं आसमानी मदद के लिए, आसमानी फेवर के लिए जो आज यीशु तेरे नाम से जो जारी हुई। खुदावन तेरा शुक्र हो खुदा, आसमानी मदद के लिए, आसमानी फेवर के लिए जो खुदा आज हमें तेरे यीशु नाम में खुदा मिली। शुक्र गुजारी करते हैं खुदा। आज खुदा तेरी बड़ी कुवत, बड़ी कुदरत, बड़ा मशा यीशु के नाम में जारी हो खुदा। तेरा मशा, तेरी आग यीशु के नाम में जारी हो। तेरा मशा ठहर जाए खुदा, तेरी कुदरत जारी है खुदावन खुदा। और आज का खुदावन तेरे हज़ूर झुकना बस बरकत दो खुदा। जितने खुदा बीमार कमजोर है खुदावन खुदा, बीमारियों पर फतह पाए खुदा, बीमारियां दूर हो खुदा, कमजोरियां दूर हो खुदा। तेरे लोग के हालात यीशु के नाम में बदले खुदा, बदले यीशु के नाम में तेरे लोग के हालात बदले। और अब्राहम प्रे टीवी जल्द यीशु के नाम में खुदा सैटेलाइट में जाए खुदा। फाते यीशु के नाम में, फाते यीशु के नाम में, फाते यीशु के नाम में ऐ खुदा तेरी मदद जारी हो। हालेलुया, हालेलुया। बड़ी फतह जारी हो एक एक ज़िंदगी ख़ानदान के लिए। यीशु के नाम से बरकत चाहते हैं, हर तरह के जुए टूट जाएं, बंधन टूट जाएं, कब्जे टूट जाएं। हर एक लानत का यीशु के नाम से खात्मा, दुश्मन इब्लीस और उसके लश्कर यीशु के नाम से शर्मिंदा हो जाएं। हर एक बदन यीशु के नाम से आज़ाद हो जाए, हर एक घराना यीशु के नाम से आज़ाद हो जाए, हर एक लानत का यीशु के नाम से खात्मा हो जाए। हर तरह की बीमारियां, तपालियां, तसीरें यीशु के नाम से जल जाएं और कैंसर जैसी बीमारी का यीशु के नाम से जड़ से खात्मा हो जाए। कैंसर जैसी बीमारी का यीशु के नाम से जड़ से खात्मा हो जाए। कैंसर जैसी बीमारी का जड़ से यीशु के नाम से खात्मा हो जाए। और गुर्दों मैदे की बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहें। मैदे गुर्दों की बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहें। मैदे गुर्दे की बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहें। मैदे गुर्दे की बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहें। और फेफड़ों की बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहें। फेफड़ों की बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहें। दिल की बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहें। दिल की बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहें। आंखों की बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहें। आंखों की बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहें। आंखों की बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहें। गले की बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहें। गले की बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहें। गले की बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहें। जिल्दी बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहें। जिल्दी बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहें। गिल्टियां रसौलियां 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 यीशु के नाम से जाती रहें। हर तरह की आबतरी, लड़ाई झगड़े की बदरूहें यीशु के नाम से शर्मिंदा हो जाएं। यीशु के नाम से शर्मिंदा हो जाएं। यीशु के नाम से शर्मिंदा हो जाए। बेबरकती की लानत यीशु के नाम से शर्मिंदा हो जाए। बेबरकती की लानत यीशु के नाम से शर्मिंदा हो जाए। और ब्लड प्रेशर, शुगर यीशु के नाम से नॉर्मल हो जाए। ब्लड प्रेशर, शुगर यीशु के नाम से नॉर्मल हो जाए। ब्लड प्रेशर, शुगर यीशु के नाम से नॉर्मल हो जाए। ब्लड प्रेशर, शुगर यीशु के नाम से नॉर्मल हो जाए। ब्लड प्रेशर, शुगर यीशु के नाम से नॉर्मल हो जाए। ब्लड प्रेशर, शुगर यीशु के नाम से नॉर्मल हो जाए। ब्लड प्रेशर, शुगर यीशु के नाम से नॉर्मल हो जाए। और खुदावंद पाक खुदा पाकिस्तान में
खुदा पाकिस्तान से और दूसरे ममालिक से जितनी दुआएं दरख्वास्तें हैं सबको खुदा तेरे बेटे के खून में छुपाते हैं। हर किस्म की बीमारियां उनके बदनों से यीशु नासरी के लहू की कुदरत से जाती रहें, यीशु नासरी के लहू की कुदरत से जाती रहें, यीशु नासरी के लहू की कुदरत से जाती रहें, यीशु नासरी के लहू की कुदरत से जाती रहें, यीशु नासरी के लहू की कुदरत से जाती रहें, यीशु नासरी के लहू की कुदरत से जाती रहें। हर रुके हुए काम यीशु के नाम से जारी हो जाए, रुकी हुई बरकत यीशु के नाम से जारी हो जाए। बे औलाद जोड़े बरकत से भर जाएं, बे औलाद जोड़े यीशु के नाम से बरकत से भर जाएं। ये साल उनकी खुशी का साल हो, यीशु के नाम से मुराद पूरी होने का साल हो, यीशु के नाम से बहाली का साल हो। और खुदा घरों खानदानों जिंदगियों में जो अबतरी की बदरूहें काम करती हैं यीशु मसीह के नाम से शर्मिंदा हो जाएं। बेदीनी की बदरूहें यीशु के नाम से शर्मिंदा हो जाए, लापरवाही की तस्वीरें यीशु के नाम से शर्मिंदा हो जाए, नाफरमानी की तस्वीरें यीशु के नाम से शर्मिंदा हो जाए। और खुदा तरह तरह के बुरे ख्याल जो दुश्मन इब्लीस की तरफ से है यीशु मसीह के नाम से शर्मिंदा हो जाए, यीशु मसीह के नाम से शर्मिंदा हो जाए। अगर किसी के बदन में दर्द है यीशु मसीह के नाम से अभी से उसको डांटते हैं, सारी दर्द का यीशु के नाम से खात्मा हो जाए, हर एक दर्द का यीशु के नाम से खात्मा हो जाए, हर तरह की दर्द का यीशु के नाम से खात्मा हो जाए, हर तरह की दर्द का यीशु के नाम से खात्मा हो जाए। अगर कोई शैतानी कब्जा है, बदरूहों का कब्जा है, इल्म असर है, शैतानी तस्वीरें हैं, यीशु के नाम से जल जाए, यीशु नासरी के नाम से जल जाए, यीशु नासरी के नाम से जल जाए, यीशु नासरी के नाम से जल जाए। और बेरूपियेपन की बदरूहें यीशु के नाम से जल जाए, बेरूपियेपन की बदरूहें यीशु के नाम से जल जाए, बेरूपियेपन की तस्वीरें यीशु के नाम से जल जाएं, बेरूपेपन की तस्वीरें यीशु के नाम से जल जाएं। खुदा सारे खादमों के लिए, ईमानदारों के लिए, मुबशरों, एल्डरों, पासबानों के लिए खुदा बरकत सलामती चाहते हैं। सेमिनरी स्टूडेंट्स के लिए भी खुदा बरकत चाहते हैं। ऐ खुदा एक एक ज़िंदगी के साथ हो, एक एक घराने को खुदा बरकत दे, एक एक खादम को खुदा ब्लेस कर। और यीशु के नाम से गुर्बत जैसी लानत उनके घरों खानदानों से जाती रहे और ताजगी रोएदगी के दिन यीशु के नाम से जारी हो जाएं। शादमानी और ताजगी के दिन यीशु के नाम से जारी हो जाएं। बंद दरवाजे यीशु के नाम से खुल जाएं। हर किस्म की बरकत के दरवाजे यीशु के नाम से खुल जाएं। और खुदा जो बेरोजगारी है, ऐ खुदावंद पाक खुदा जो लोग जॉबलेस हैं यीशु के नाम से उनके लिए रोजगार के दरवाजे खुल जाएं। अच्छे रोजगार के दरवाजे यीशु के नाम से खुल जाएं। अच्छे रोजगार के दरवाजे यीशु के नाम से खुल जाएं। अच्छे रोजगार के दरवाजे यीशु के नाम से खुल जाएं। अच्छे रोजगार के दरवाजे यीशु के नाम से खुल जाएं। मायूसी, नाउमीदी की बदरूहें यीशु मसीह के नाम से शर्मिंदा हो जाएं। 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 और खुदा मिन्नत करते हैं जो खुदा मुश्किलात में है, मुसीबतों में है, जो दूसरे ममालिक में दुखों तकलीफ़ों और परेशानियों की हालत में हैं, ऐ खुदावंद उनके लिए बहाली के दरवाजे यीशु के नाम से खुल जाएं। उनकी बहाली के दरवाजे यीशु के नाम से खुल जाएं। उनकी बहाली के दरवाजे यीशु के नाम से खुल जाएं। और जो लोग दूसरे ममालिक में रोज़गार के सिलसिले में जाना चाहते हैं उनके लिए ऐ खुदा दूसरे ममालिक के दरवाजे यीशु के नाम से खुल जाएं। दूसरे ममालिक के दरवाजे यीशु के नाम से खुल जाएं। दूसरे ममालिक के दरवाजे यीशु के नाम से खुल जाएं। और खुदा इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान की सलामती बका के लिए दुआ करते हैं। और खुदा अफवाज पाकिस्तान के लिए खुदा बरकत चाहते हैं। हुकूमत वक्त के लिए खुदा बरकत चाहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट के लिए, तमाम फोर्सेस के लिए बरकत चाहते हैं। और खुदावंद पाक खुदा तो सारे वक्त में संभाल। और जितने खुदा सियासतदान हैं उनके लिए भी, उनके घरानों के लिए भी, पॉलिटिशियंस के लिए भी खुदा बरकत सलामती चाहते हैं। जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए भी बरकत चाहते हैं। जो हॉस्पिटल में है खुदा मुख्तलिफ खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं उन पर भी तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा सब के साथ हो, जो स्कूल्स हैं, अदारे हैं, उन पर भी खुदा तेरी बरकत चाहते हैं। सारे वक्त में खुदा तू संभाल, सब के साथ हो, सबको अपनी पनाह अपनी हिफाजत मिले। आने वाले दिनों में ऐ खुदा लोगों की ज़िंदगियों में यीशु के नाम से गवाही जारी हो और लोग बरकत पाएँ और सारा जलाल तेरे बेटे के नाम को मिले। बाकी वक्त तू संभाल। और खुदा इसी तरह तेरे खादम को, पादरी इम्तियाज़ साहब को तेरी हजूरी में याद करते हैं। बीमारी के जुए यीशु के नाम से टूट जाएं।
बिल्कुल बीमारी के जुए यीशु के नाम से टूट जाएं। बीमारी के जुए यीशु के नाम से टूट जाएं। बीमारी के जुए यीशु के नाम से टूट जाएं। बीमारी के जुए यीशु के नाम से टूट जाएं। जो मौसमी बीमारियां हैं, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, यीशु के नाम से जाता रहे। ऐ खुदा, ये वायरस, मौसमी वायरस यीशु के नाम से शर्मिंदा हो और बदन घराना यीशु के नाम से आज़ाद हो। सारे वक्त में खुदा तू संभाल, सलामती बख्श, अमन और खुदा मोहब्बत और खुदा सलामती ऐ खुदा पूरे मुल्क में कायम हो, ताकि खुदा तेरे लोग आज़ादी के साथ ज़िंदगी बसर कर सकें। बाकी वक्त तू संभाल खुदा, हर मुसीबत परेशानी से बचा। सारा जलाल तुझे देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। दुआ रबानी। आए वही दुआ करें जो मसीह ने सिखाई, जब तुम दुआ किया करो तो इसी तरह किया करो। हमारे बाप, तू जो हमारे तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज में दे, और जिस तरह अपने कर्ज़दारों को मुआफ़ करते हैं, तू हमारे कर्ज़ मुआफ़ कर। हमें आज़माइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफ़ाक़त का शराकत दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ हम तमाम और इस चर्च अदारे और पादरी अहमद शाकर साहब उसके घराने और अब्राहम एवेंजलिज्म प्रेयर टीवी के साथ और जितने हमें देख रहे हैं उन सब के साथ और जितने यहाँ पर मौजूद हैं इनके साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ और इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान के साथ अब्दुल आबाद तक होती रहे, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड।